السلام علیکم. میں محمد عارف چیئرمین سینٹر ایڈوائزری سروسز فار اسلامک بینکنگ اینڈ فائننس بات کر رہا ہوں. آج 11 جون ہے اور بجٹ اسمبلی میں پیش کیا جا چکا ہے جو تقریباً 8.5 ٹریلین کے قریب ہے. اب اس میں جو ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً 6 سے اوپر ڈکلیئر کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقریباً 3 سے 4 ٹریلین کے درمیان ہوگا. اچھا، اب اس کے اندر جی ڈی پی گروتھ کا جو ٹارگٹ ہے وہ 4.8 رکھا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ لاسٹ ایئر 1920 کا جو بجٹ تھا اس میں یہ مائنس میں تھا. اب یہ ایک دم جمپ کر کے 4 پہ چلا گیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈسٹری میں تھوڑی گروتھ آئی ہے، اور انڈسٹری جو ہے جو اچیو ابھی ہم نے کیا ہے ٹارگٹ وہ تقریباً 3.9 کا ہے. ایگریکلچر جو ہے ابھی 3 سے نیچے ہے، 2.3 پر، اور لاسٹ ایئر جی ڈی پی گروتھ جو تھا وہ 4 سے نیچے تھا. سروسز جو ہے وہ اب جو ہمیں جو اچیو کیا ہے وہ ہم نے تقریباً 5% کے قریب اچیو کیا ہے. لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جی ڈی پی گروتھ میں اگر آپ کے دو سیکٹر یعنی انڈسٹری اور ایگریکلچر گرو کریں تو آپ کی جی ڈی پی گروتھ بڑھ جاتی ہے. اب حکومت تو دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ اس کو بڑھائے گی اور جلد ہی یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ 6 اور 7 کے اوپر یا 8 کے اوپر چلی جائے گی. اسی طرح جو انفلیشن ہے وہ تقریباً 8 سے اوپر ہے، اور لیکن درمیان میں یہ 13 اور 14 پر بھی چلا گیا تھا کچھ مہینوں کے لیے. اچھا، اب اس میں جو ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ ہے وہ تو یعنی 5.8 ٹریلین رکھا ہے، لیکن ابھی جو ریکوری ہوئی ہے وہ 5 ٹریلین سے تھوڑی کم ہے. اور اسی طرح یہ جو ہے ہم اس میں اب گورنمنٹ نے جو ہے وہ مطلب ہے لائنز کیا سیٹ کی ہیں اس بجٹ میں وہ ہمیں دیکھنا ہوگا. ایک تو سیلری بڑھائی ہے گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کی 10%، جبکہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ 20%. لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر جو ان کا پینشن فنڈز ہیں اس پہ 480 بلین خرچ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے انہوں نے بہت سارے ڈیوٹیز میں ریڈکشن کی ہے، اور جیسے یہ وہ امپورٹ سائٹ پر تاکہ انڈسٹریل گروتھ بڑھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس میں یعنی جیسے موبائلز ہیں یا 850 سی سی کی جو گاڑیاں ہیں ان کی سیلز ٹیکس جو ہے 17% سے 12.5% ہے، اور 12 کے قریب ود ہولڈنگ ٹیکسز جو بینکنگ ٹرانزیکشنز پہ لگتے تھے ان کو ڈیلیٹ کیا ہے. یہ تقریباً اچھی باتیں ہیں. اچھا، لیکن اب اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ گورنمنٹ خود اپنے آپ کو رن کرنے کے لیے کتنا ان کو بجٹ انہوں نے رکھا ہے. وہ تقریباً 500 بلین کے قریب ہے، اور ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ 1 ٹریلین 370 بلین پر ہے. ڈیولپمنٹ فار پروونسز کے لیے 1 ٹریلین 168 ہے، اور اسی طرح کرونا کے لیے 100 بلین سے اوپر رکھا ہے تاکہ اگر ضرورت پڑے تو اس کو استعمال کیا جائے. پی ایس ڈی پی یعنی جو ڈیولپمنٹ گورنمنٹ کو کرنا ہے وہ 964 بلین کے قریب رکھا ہے. اچھا، لیکن سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ مصیبت بنا ہوا ہے، جو یعنی مطلب ہے کہ آپ آئل سے بجلی بناتے ہیں اور پھر اس میں وہ بجلی جو ہے وہ یعنی اس میں آئل کی پیمنٹ نہیں کر سکتے، تو وہ 1 ٹریلین سے اوپر ہے. اب یہ اس کو زیرو کرنے کے لیے کئی سال لگ سکتے ہیں. اچھا، اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا سرپلس ہے.
یعنی 80 ملین کے قریب. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ اس میں حالانکہ تیل کی پرائسز جو ہیں وہ کافی بڑی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کا جو مین اس میں ایڈیشن ہے وہ 29 بلین کے قریب ریمیٹنسز آئے ہیں. لیکن ریمیٹنسز میں ہمیں یہ بات رکھنی چاہیے ذہن میں کہ وہ پاکستانی بہت سے واپس ہو رہے ہیں، خاص طور پر مڈل ایسٹ کنٹریز سے، اور آئندہ ہمارے لیے یہ ایک مسئلہ ہوگا کہ کس طریقے سے ان کو ہم جاب پرووائڈ کریں، جبکہ ہمارے یہاں جاب کی شارٹیج جو ہے وہ تقریباً 2.5 کروڑ پہلے ہی ہو چکی ہے، اور ہماری آبادی جو ہے وہ 65 سے 70% جو ہے وہ بلو 30 ایئرز ہے. تو اب آپ خود اندازہ کریں کہ اگر ہم جوانوں کو جاب پرووائڈ نہیں کر سکے تو پھر ہم کیسے آگے بڑھیں گے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ لونز جو غریب لوگوں کو ہے وہ 5 لاکھ تک انہوں نے کر دیا ہے. اچھا، ویکسینیشن کے لیے 1.1 ٹریلین کے قریب انہوں نے رکھا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اچھا، اب اس میں ہم دیکھیں یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن، اس کو صرف 65 بلین یعنی میڈیکل سائڈ اور ایجوکیشن میں جو فنڈز جتنے ہونے چاہیے وہ اس کے اندر ہمیں نظر نہیں آتے. اچھا، اس بجٹ میں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی جو پریفرنسز ہے وہ کیا ہیں. یعنی یہ ان کو چاہیے کہ اس کے اندر اچھا کوئی اس میں ٹیکس امپلائیز پر نہیں لگایا گیا، نہ پینشنرز پہ لگایا گیا. تو یہ ایک مطلب اس کو ہم پازیٹیو بات کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو اس کے لیے انفراسٹرکچر ہے، جیسے ایف بی آر ہے، ایف بی آر میں مختلف زونز ہیں، ان کو کس طریقے سے آپ کوآرڈینیٹ کریں. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سیلز ٹیکس جو ہے جو 17% چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے، اور جو مہنگائی کا ایک بڑا سبب ہے، اس کو آپ کم کریں. لیکن کیسے؟ اس کے لیے آپ کو ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھانے ہوں گے. ڈائریکٹ ٹیکسز اس وقت ہارڈلی آپ کے ٹوٹل ٹیکسز کا 35% یا 30% کے قریب ہے. اب یہ کیسے بڑھائیں گے آپ؟ اس کے لیے آپ کو یعنی اس میں کاروباری لوگ بڑے بڑے جو ہیں ان کو لینا ہوگا ساتھ، جو بڑے بڑے افسران ہیں ان کو لینا ہوگا ساتھ، لیکن وہ قابو میں آنے والے نہیں ہیں. ان سے صرف حکومت اپیل ہی کر سکتی ہے، اور وہ اپیل کر رہی ہے کہ صاحب آپ ٹیکسز جو ہیں وہ اپنے پے کریں. لیکن یہ ہے کہ ان ٹیکسز میں صرف وہ ان کو گھسیٹا جاتا ہے جو گورنمنٹ کی اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ہر طریقے سے ان کو آزادی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو اس میں آئی ہیں. اس میں کوئی جو پازیٹیو بھی ہیں، نیگیٹو بھی ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ یہ سارے بجٹ کو جب آپ اگر مزید پازیٹیو بنانا چاہیں تو اس میں آپ کو اسٹرکچرل چینجز لانی ہوں گی، جو اس وقت ہمیں نظر نہیں آتی. مثلا یہ ہے کہ ریل کے حادثے ہو رہے ہیں تو اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. کچھ پی آئی اے کو انہوں نے 20 بلین اس میں دے دیے، لیکن یہ نہیں بجٹ میں، لیکن یہ نہیں کیا کہ وہ پی آئی اے کو اس طرح ارینج کریں کہ وہ اپنا وہ منافع میں آئے. اسی طرح جو ہمارے اور چیزیں ہیں جیسے اسٹیل ملز وغیرہ ہیں ان کو بند رکھا ہوا ہے. تو اچھا، پھر ہاؤسنگ سکیمز بہت زیادہ گورنمنٹ اس کے لیے لون دے رہی ہے، اور وہ اس پہ کافی اس کی بات کر رہی ہے. لیکن اس میں ہو کیا رہا ہے کہ زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، جیسے ملک ریاض اور اس قسم کے لوگ اور دوسرے لگے ہوئے ہیں. تو اس سے غریب آدمی جو ہے، جو اس کے پاس چھوٹی موٹی چیز ہے یا جھونپڑا ہے، وہ بھی چھن جاتا ہے. اچھا، اس کو بجائے اس کے کہ اس کو اس طریقے سے کیا جائے، اس کو باقاعدہ لوگوں پہ چھوڑا جائے اور لوگ اس کے لیے لوننگ ہو. اور جیسے اس میں مارٹگیج فائنینسنگ اب انہوں نے ایڈ کر دی ہے، تو مارٹگیج فائنینسنگ کے تھرو اس کو وہ آگے بڑھا سکتے ہیں. تو اس طرح یہ بجٹ جو ہے وہ تبھی عوام دوست ہو سکتا ہے جب یہ یعنی اس میں جو ڈیمانڈ ہے
یعنی جو ڈیمانڈ اگر فرض کیا اوپر کے لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور پیسہ سنبھال کے رکھتے ہیں اور وہ سب کچھ اپنا باہر بھیجتے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے کہ ٹیکس تو آپ کو نہیں ملے گا. تو اس میں جو ہے وہ یعنی جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا. تو اس سے سارا جو نزلہ ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس پر آئے گا، اور وہاں سے پھر لوگوں کی مشکلات بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمیں اس میں اسٹرکچرل چینجز جو ہیں بجٹ کے ساتھ ساتھ، ابھی تو بجٹ پہ ڈسکشن ہونی ہے اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا پوائنٹس آئیں گے اپوزیشن کی طرف سے اور دوسری طرف سے، لیکن دیکھیں یہ آغاز ہے، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے. شکریہ.